السلام علیکم۔ مجھے ایک ٹیکسی والے سے محبت ہو گئی۔ میں روزانہ اس کے ساتھ باہر گھومنے چلی جاتی، لیکن وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا اور نہ ہی پیسے لیتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، میڈم آج آپ کو ایسی جگہ لے کر جاؤں گا، آپ یاد رکھو گی۔ میں تو اس کے ساتھ جہنم جانے کے لیے بھی تیار تھی، لیکن وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں مرد ہی مرد تھے، اور پھر جو میرے ساتھ ہوا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہاں تو میرا ہمیشہ کی طرح میں آج بھی اپنی گاڑی سے اتر کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی اور میں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھے ہی مجھے عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ ابھی بھی مجھے ٹیکسی میں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ہی ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا، میڈم آج آپ کو ایسی جگہ لے کر چلتا ہوں کہ آپ بھی یاد رکھو گی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی آواز پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ اتنے عرصے میں اس نے مجھ سے کبھی خود سے کوئی بات نہ کی تھی۔ میں تو اس کی محبت میں اس قدر دیوانی ہو چکی تھی کہ اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے کو بھی تیار تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم جہاں کہو گے میں چل پڑوں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا اور پھر خاموشی سے سفر طے ہونے لگا۔ وہ مجھے قدرے سنسان علاقے میں بنی ایک چھوٹی سی عمارت میں لے آیا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر دے تو، لیکن میں اس کی محبت میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ اگر وہ میری عزت پر ہاتھ بھی ڈالتا تو میں خود کو اس پر وار دیتی۔ محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور یہ بات مجھے بالکل سچ لگ رہی تھی۔ اس نے ٹیکسی سے اتر کر میری والا دروازہ کھولا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس عمارت میں داخل ہونے کے بعد میں حیران رہ گئی تھی۔ باہر سے کھنڈر نما نظر آنے والی یہ عمارت اندر سے شاندار تھی۔ وہ مجھے عمارت کے ایک کمرے میں لے گیا اور وہاں جا کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں بہت سارے مرد موجود تھے۔ میرے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا اور میں ان مردوں کے درمیان اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا شوہر کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا اور کبھی تو 2 دن بھی گھر لوٹ کر نہیں آتا تھا۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی بیزار ہو جاتی۔ گھر کے کام کاج کے لیے بھی نوکر موجود تھے اور کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میرے شوہر نے مجھے زندگی کی تمام سہولیات فراہم کی ہوئی تھی، لیکن میں اکیلے پن سے تنگ آ گئی تھی۔ میری شادی کو سال گزر چکا تھا اور میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ جب بھی میں اپنے شوہر سے اپنی تنہائی بیان کرتی تو وہ کہتے کہ میں کیا کروں، میں خود کام کے سلسلے میں مجبور ہوں، ورنہ تمہارے بغیر ایک پل گزارنا میرے لیے بھی مشکل ہے۔ وہ مجھے اپنی بھاؤں میں بھر کر اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرنے لگتے اور میں سارے شکوے شکایات بھول جاتی، لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ کاروبار پر جاتے تو تنہائی کا احساس مجھے مارنے لگتا۔ رضا مجھ سے کہتے کہ تم اپنے لیے کوئی مصروفیات ڈھونڈ لو تاکہ تمہیں بھی اکیلے پن سے نجات مل جائے۔ رضا کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں روز ہی ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل پڑتی اور کئی گھنٹے میں بے مقصد شاپنگ مال میں گزار دیتی۔ شادی سے پہلے میں بہت ہی غریب تھی اور میں نے کبھی شاپنگ مال میں قدم بھی نہ رکھا تھا، اور اب جب میں گھنٹوں شاپنگ مال میں گھومتی ہوں تو مجھے خوشی کا احساس نہ ہوتا تھا۔ جو چیز انسان کی دسترس میں آ گئے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور اب میرے نزدیک بھی تمام آسائشیں اور پیسے کی اہمیت ختم ہو گئی تھی۔ ایسے ہی ایک دوپہر میں شاپنگ کر کے شاپنگ سینٹر سے باہر نکلی تو ڈرائیور نے بتایا کہ گاڑی میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ تم ٹھیک ہے، تم گاڑی بنوا لو اور میں ٹیکسی لے کر گھر چلی جاتی ہوں۔ میں نے وہیں سے ایک ٹیکسی ہائر کی اور جیسے ہی ٹیکسی میں بیٹھی شیشے میں مجھے ٹیکسی ڈرائیور کی شکل نظر آئی اور میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا جو دیکھنے میں ہی پڑھا لکھا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے میں ایسی کشش تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھتے ہی چلی گئی۔ میں نے جان بوجھ کر خود ہی اس سے بات چیت شروع کر دی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ روز اسی شاپنگ مال کے باہر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور یہیں سے سواریاں اٹھاتا ہے۔ وہ خود سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ میں جتنے سوال پوچھتی وہ بس اتنا ہی جواب دے دیتا۔ اسے دیکھنا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، اس لیے میں اسے گھر لانے کی بجائے گھومنے کے لیے نکل پڑی اور شام تک اس کی ٹیکسی میں ہی بیٹھی گھومتی رہی۔ یوں بھی گھر جا کر مجھے کوئی کام نہیں تھا اور نہ ہی گھر پر کوئی میرا منتظر تھا۔ جب میں گھر پہنچ کر کرایہ ادا کرنے لگی تو ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے کرایہ نہ لیا
اور میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی سر جھکائے بیٹھا رہا اور مجھ سے پیسے لیے بغیر ہی چلا گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی میں سارا وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ میرا ہم عمر تھا اور بالکل ویسا ہی تھا جیسا جیون ساتھی میں چاہتی تھی۔ میرا شوہر رضا بہت ہی اچھا انسان تھا، لیکن وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا اور اسی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہترین تعلق قائم نہیں کر سکی تھی۔ جب بھی میں رضا کے قریب ہوتی تو اس کے سفید بال مجھے ایک کرب میں مبتلا کر دیتے اور میں سوچتی کہ 16 سال کی عمر میں کیوں اتنی بڑی عمر کے مرد سے رشتہ نبھا رہی ہوں۔ میری بیوہ ماں نے میرے شوہر رضا کی دولت اور جائیداد دیکھتے ہوئے میری شادی رضا سے کر دی تھی۔ ہم بہت ہی غریب انسان تھے اور میں اپنی ماں کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اماں جگر کے عارضے میں مبتلا تھی اور وہ جلد سے جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایسے میں جب رضا کا رشتہ آیا تو اماں کو لگا جیسے میرے نصیب جاگ گئے ہوں۔ اماں نے جھٹ منگنی پٹ بیاہ والی کہاوت پوری کرتے ہوئے فوراً ہی میری شادی کر دی اور کچھ ہی عرصے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ اماں کے بچھڑ جانے پر میں پوری طرح ٹوٹ گئی تھی، لیکن رضا نے مجھے بہت ہی محبت سے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور رضا میری خوبصورتی کا دیوانہ تھا۔ رضا نے مجھ سے اپنی پسند سے شادی کی تھی، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور چپتی تھی کہ رضا میرے قابل نہیں ہے۔ مجھے رضا سے بہترین جیون ساتھی مل سکتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کے عمروں کے فرق نے مجھے اس رشتے میں پوری طرح خوشی نہیں دی تھی۔ ایسے میں وہ ٹیکسی ڈرائیور میری زندگی میں چلا آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ شاپنگ سے واپس آنے کے بعد میں یوں ہی گھر میں جا کر چکراتی پھرتی رہی۔ رات بھی رضا کام سے واپس نہ لوٹا اور مجھے کال کر کے بتا دیا کہ وہ 2 دن بعد گھر آئے گا۔ رضا کا کاروبار کئی شہروں میں پھیل چکا تھا اور اسی وجہ سے رضا اکثر دوسرے شہر چلا جایا کرتا تھا۔ میں تھکی ہاری بستر پر لیٹی تو ٹیکسی ڈرائیور کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کی نیلی آنکھیں میرے دل میں بس گئی تھیں۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے میں کب نیند میں چلی گئی اور صبح میری آنکھ کھلی تو میرا دل دوبارہ اسے دیکھنے کے لیے مچلنے لگا۔ میں ناشتہ کر کے تیار ہوئی اور ڈرائیور کے ساتھ اسی شاپنگ مال کے لیے نکل پڑی، لیکن مال کے اندر جانے کی بجائے میں نے ٹیکسی سٹینڈ پر نظر ڈالنی شروع کر دی اور اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب وہ مجھے ٹیکسی ڈرائیور نظر آ گیا۔ میرا ڈرائیور تو گاڑی پارکنگ میں لے جا کر چلا گیا تھا۔ میں چپکے سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کو بھی شاید یقین نہیں تھا کہ میں ضرور آؤں گی۔ میں ایک دفعہ پھر اسے لے کر شہر کی سڑکوں پر گھومنے لگی۔ وہ سارا راستہ بالکل خاموش رہتا اور میں اسے جہاں چلنے کو کہتی وہ چلا جاتا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی سامنے لگے شیشے میں اس کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے یہ ٹیکسی ڈرائیور میرے لیے بنا ہے اور میں نے رضا سے شادی کر کے کوئی غلطی کر دی ہے۔ مجھے خود بخود اس سے محبت ہو گئی تھی۔ واپسی پر ٹیکسی ڈرائیور نے ہی مجھے دوبارہ شاپنگ مال پر چھوڑ دیا اور مجھ سے 1 روپیہ بھی نہ لیا۔ میں حیران تھی کہ 2 دن میرے ساتھ گھومنے کے باوجود بھی وہ مجھ سے پیسے کیوں نہیں لیتا۔ آج میں نے اسے پیسے دینے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا اور مجبوراً مجھے اپنے ڈرائیور کے پاس آنا پڑا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں روز اسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ آدھا دن سڑکوں پر گھومتی رہتی اور صرف اس کے چہرے کو تکتی رہتی۔ میں نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپانا شروع کر دیا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا کہ اگر رضا کو اس بارے میں پتہ چلا تو میں اسے کیا جواب دوں گی، لیکن پھر میں خود کو خود ہی مطمئن کر لیتی۔ میں نے اپنے رضا شوہر سے تنہائی کی شکایت کرنی بھی چھوڑ دی تھی اور رضا بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ پہلے وہ میرے لیے اداس رویے سے بہت پریشان رہتے تھے اور اب انہیں اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ مجھے ان کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ رضا نے مجھے یوں ہی کہیں راستے میں دیکھا تھا اور پھر نہ جانے کیسے میرا کمرہ ڈھونڈ کر وہ خود ہی رشتہ لے کر چلے آئے تھے۔ رضا نے بتایا کہ ان کے ماں باپ کا سال بھر پہلے ہی انتقال ہوا ہے اور اب وہ اکیلے ہیں۔ رضا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور ان کا کاروبار عروج پر تھا۔ رضا نے شادی پر مجھے سونے میں تول دیا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں میں بہت ہی زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے ہر وہ چیز جس کے لیے میں ترستی تھی حاصل ہو گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز نے اپنی اہمیت کھو دی تھی۔ ایسے ہی میں ٹیکسی ڈرائیور کا میری زندگی میں آنا میرے لیے کسی خوشگوار ہوا کے جھونکے کی طرح ثابت ہوا تھا۔
اسے دیکھتے ہی مجھے احساس ہوتا کہ مجھے ایسے ہی کسی جوان مرد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ رضا کے بالوں میں اترتی چاندی نے میرے دل کو اداس کر رکھا تھا، جبکہ میں جوانی کے جوبن پر تھی۔ اسی لیے جب ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو میں بنا سوچے سمجھے ہی اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں تو اس کے ساتھ جہنم میں بھی جانے کو تیار تھی، لیکن وہ مجھے ایسی جگہ لے گیا جہاں بہت سارے مرد تھے۔ وہ سارے ہی مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب میں نے وہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی وہاں موجودگی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے وہ شخص مجھے پہچان نہیں پایا تھا، یا شاید اسے وہاں میری موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ وہ سب مرد مجھے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے ہاتھ پکڑ کر ان مردوں کے بیچ میں لے آیا اور اس نے میرا نقاب بری طرح کھینچ کر اتار دیا۔ میں پوری طرح گھبرا گئی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہاں موجود مردوں نے میری بولی لگانا شروع کر دی تھی۔ سب باری باری میری قیمت لگا رہے تھے اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کہاں چلی آئی ہوں۔ لیکن میں اب تک یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس جگہ میرے شوہر رضا کا کیا کام ہے۔ وہاں اس قدر شور تھا کہ اگر میں چیختی بھی تو میری آواز رضا تک نہ پہنچ پاتی۔ اس ٹیکسی ڈرائیور نے میرے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور میں خود کو چھڑوا بھی نہیں پائی تھی۔ باری باری سب لوگوں نے میری قیمت لگائی اور جس نے سب سے زیادہ قیمت لگائی مجھے اس کے نام کر دیا گیا۔ اس شخص نے پیسوں سے بھرا سوٹ کیس اٹھایا تو میرا شوہر وہ سوٹ کیس لینے کے لیے آیا اور جیسے ہی اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ پیسوں والا سوٹ کیس لینے کی بجائے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں ابھی تک ٹیکسی ڈرائیور کے جنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ رضا کسی تیر کی طرح میری طرف آیا تھا اور اس نے ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ حال میں سناٹا چھا گیا تھا اور ہر کوئی حیرت سے رضا اور ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ رہا تھا۔ رضا ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس بھیڑ سے نکال کر باہر لے آیا۔ رضا نے سیدھے مجھے اپنی گاڑی میں دھکا دیا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے وہاں سے نکال لیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی اور رضا نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ ہم دونوں واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ رضا مجھے ہمارے کمرے میں لے آیا تھا اور میرے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں ابھی بھی سسک رہی تھی۔ رضا نے جیسے ہی مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے زوردار دھکا دے دیا۔ میں نے رضا سے کہا کہ یہ سب کیا تھا؟ آپ ایک ایسی جگہ پر کیا کر رہے تھے جہاں ایک عورت کو بولی لگا کر فروخت کیا جا رہا تھا؟ رضا مجھ سے کہنے لگے کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم وہاں تک کیسے پہنچی، پھر میں تمہیں بھی بتا دوں گا کہ میں وہاں کیا کر رہا تھا۔ میں نے رضا کو بتایا کہ میں ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ نکلی تھی اور ٹیکسی ڈرائیور دھوکے سے مجھے وہاں لے گیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں رضا کو اپنا پورا سچ بتا سکتی، اس لیے میں نے آدھی ادھوری بات بتائی۔ میں کیسے اپنے شوہر کو یہ بتا سکتی تھی کہ میں ایک غیر مرد کی محبت کا شکار ہو گئی تھی؟ رضا کہہ رہا تھا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور جو مجھے وہاں تک لایا تھا وہ ایک ایسے گینگ کا آدمی تھا جو عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اس طرح غائب کرتے ہیں کہ کوئی انہیں ڈھونڈ نہ پائے اور وہ آگے لے جا کر انہیں فروخت کر دیتے ہیں۔ کچھ عورتوں کو جو کم عمر اور حسین ہوتی ہیں بولی لگا کر فروخت کر دیا جاتا ہے تاکہ اچھی قیمت وصول ہو، اور کچھ عورتوں کو پوری طرح تیار کر کے انہیں دوسرے ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے اور وہاں بڑے پیمانے پر انہیں جسم فروشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی نشہ آور ادویات دے کر ان سے کام کروایا جاتا ہے۔ رضا حیران تھا کہ میں کس طرح اس ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ لگ گئی اور وہ مجھے وہاں تک لے آیا۔ میں نے رضا سے کہا کہ آپ یہ بتائیں آپ کا وہاں کیا کام تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قدر گھٹیا انسان نکلیں گے اور اس طرح کا کام کرتے ہوں گے۔ آپ نے اسی لیے مجھ جیسی غریب لڑکی سے شادی کی تاکہ آپ کا سچ کھیلنے پر بھی میں آپ سے کوئی سوال نہ کر سکوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں آپ کے خلاف کبھی کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ میری بات سن کر رضا مسکرا اٹھے اور کہنے لگا کہ واہ میری بیگم صاحبہ، آپ نے تو میری بات سنے بغیر ہی مجھے گھٹیا انسان قرار دے دیا۔ اس کے بعد جو سچ رضا نے مجھے بتایا اس سے سن کر میں حیران رہ گئی۔ رضا نے بتایا کہ وہ ایک خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں اور انہیں یہ مشن سونپا گیا تھا
کہ وہ اس پورے گروہ کو بے نقاب کر کے انہیں گرفتار کروائیں۔ چھوٹے شہروں سے بڑی تعداد میں لڑکیوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، اور یہ لوگ لڑکیوں کو اتنی صفائی سے غائب کرتے ہیں کہ پولیس والے انہیں ڈھونڈنے میں پوری طرح ناکام ہیں۔ اس لیے اب حکومت خفیہ جلسوں کے ذریعے ان لوگوں کی صفائی کا کام کر رہی ہے، اور میں اسی گروہ میں شامل ہوں۔ بظاہر انہی کے لیے کام کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ان کی تمام معلومات کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہیں یہ سب کچھ پہلے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ میری وجہ سے کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تمہیں اپنے کام اور اپنے مشن سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور ایسی لڑکیوں کو ڈھونڈ کر اس عمارت تک پہنچاتا ہے جس کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہو۔ یقیناً اس ٹیکسی ڈرائیور کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ تمہیں وہاں تک لے آیا تھا، اور تمہیں اس جگہ سے نکالنے کے لیے میں سب کچھ چھوڑ کر جہاں واپس چلا آیا ہوں۔ اب مجھے دوبارہ وہاں جا کر اپنی جگہ بنانی ہوگی تاکہ میں دوسری عورتوں کو بچا سکوں۔ رضا بار بار ایک ہی سوال کی تکرار کر رہے تھے کہ میں اس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کیسے اس عمارت تک آ گئی، کیونکہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کسی بھی عورت کو زبردستی اس عمارت تک نہیں لاتا، بلکہ وہ انہیں رضامند کر کے ہی لاتا ہے تاکہ راستے میں اسے کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے تمام تر ہمت جمع کر کے رضا کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا، اور پھر ڈرتے ڈرتے اسے بتایا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے پہلی دفعہ اتفاقاً ملا تھا، لیکن پھر وہ مجھے اچھا لگنے لگا اور میں جان بوجھ کر اس کی ٹیکسی میں سفر کرنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میں تنہائی سے تنگ آ کر دوسرا سہارا ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور میرا ہم عمر تھا، اور اسی لیے میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ مجھے رضا کی عمر سے مسئلہ تھا۔ رضا کی غیر موجودگی اور تنہائی نے مجھے غلط راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ میری آنکھوں میں شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی، اور رضا بغور میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ انہیں احساس ہے کہ ان کے کام کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ اکیلا رہنا پڑتا ہے، لیکن ان کے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ انہیں گھر سے دور رہنا پڑتا ہے۔ رضا کہنے لگے جہاں تک عمر کی بات ہے تو وہ میرے ہم عمر ہی ہیں، لیکن انہیں اس وقت اپنا حلیہ کسی بڑی عمر کے آدمی کی طرح بنانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ان کے مشن کی ضرورت ہے۔ رضا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ جب رضا نے مجھے بتایا کہ ان کے بالوں میں یہ سفیدی عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈائی کلر کی وجہ سے ہے، ایک شرمندگی کے احساس نے مجھے گھیر لیا تھا، اور میں نے رضا سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی تھی۔ تو رضا نے مجھے پورے سچے دل سے معاف کر دیا تھا، اور مجھ سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ میں اب کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کروں گی۔ رضا نے مجھے گلے سے لگایا اور اپنی محبت کی مہر میرے ماتھے پہ ثبت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی انہیں جانا ہوگا، اور جو غلطی میں نے کی ہے اسے سدھارنا ہوگا۔ میری ایک غلطی کی وجہ سے ان کی کئی مہینوں کی محنت پر پانی پھر گیا تھا۔ رضا مجھے چھوڑ کر واپس اپنے مشن پر چلے گئے تھے، اور میں نے دل سے ان کے لیے دعا کی تھی کہ وہ جلدی اس پورے گروہ کو بے نقاب کر کے دوسری عورتوں کی عزت کو محفوظ بنا سکیں۔ میں اپنی ہی غلطی سے سب کچھ تباہ و برباد کرنے جا رہی تھی، لیکن شاید میرے ساتھ ابھی بھی میری ماں کی دعائیں تھیں، اور رضا جیسا مخلص جیون ساتھی تھا جس نے مجھے نہ صرف بچا لیا تھا بلکہ میری غلطی کو بھی معاف کر دیا تھا۔ 2 مہینے کے بعد ہر چینل پر ایک ہی خبر چل رہی تھی کہ عورتوں کو اغوا کر کے فروخت کرنے والا ایک بڑا گینگ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس ٹیکسی ڈرائیور کی تصویر بھی ہر چینل کی اسکرین کی زینت بنی ہوئی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ میرا شوہر اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رات کو جب رضا لوٹ کر گھر آئے تو میرے پاس بھی انہیں دینے کے لیے ایک خوشخبری تھی۔ میں ماں بننے والی تھی۔ خوشیوں نے پوری طرح میری زندگی رنگوں سے بھر دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوسرے تک شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔